العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخارے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ گفتگو کا آغاز کیا ہے اور ایک طریقہ کار بھی یعنی استخارے کا عرض کر چکا ہوں. تو ایک دو طریقہ کار انشاءاللہ ایک دو یعنی جو مصنون استخارے ہیں ان کا طریقہ کار میں مزید بھی عرض کرنا چاہوں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ طریقہ کار جو بھی بتلاؤں یعنی جو بھی استخارے کا طریقہ بتلاؤں وہ انتہائی مختصر بھی ہو، آسان بھی ہو اور یعنی کہ مؤثر بھی ہو. مؤثر تو انشاءاللہ ہوگا ہی، مصنون عمل ہے، قرآنی آیات ہیں یا مصنون دعائیں ہیں تو انشاءاللہ تاثیر تو ہوگی، لیکن مختصر بتلانے کی اس لیے کوشش کروں گا تاکہ لوگ آسانی سے کر سکیں اور یہ نہ ہو کہ لوگ پھر اسی بات پر آ جائیں کہ جی ہمارے سے تو ہوتا نہیں ہے تو ہم کسی اور کے پاس چلے جائیں، یعنی کسی اور سے اپنا استخارہ کروائیں. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ آسان عمل بتلائیں تاکہ لوگ اس عمل کو خود اپنانے کی کوشش کریں. یہ استخارہ جو میں ابھی بتلانے لگا ہوں یہ آسان بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو 7 دن کے اندر اس کا جواب بھی یعنی مل جائے گا. یعنی جواب سے مراد یعنی جو بھی آپ نیت کر کے کر رہے ہیں، جس کام کے حوالے سے رہنمائی اللہ تعالیٰ سے لینا چاہ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو 7 دن کے اندر مل جائے گا. طریقہ کار یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص ہر مسلمان کو الحمدللہ یاد ہوتی ہے. سورۃ اخلاص آپ نے 45 بار پڑھنی ہے اور 45 بار پڑھ کر بغیر کسی سے بات کیے داہنی کروٹ لے کر آپ نے سو جانا ہے. اور نیت ظاہر ہے جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے اور پڑھنے کے بعد بھی یہ نیت ہو کہ اللہ فلاں کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا جو بھی انجام ہے یعنی وہ میرے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے تو اس کا جو بھی انجام ہے وہ مجھے خواب کے ذریعے دکھلا دیجئے یا کوئی اس کا واضح اشارہ مل جائے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خواب میں اس کا جو بھی یعنی رزلٹ ہوگا، اس کام کا جو بھی انجام ہوگا اچھا یا برا وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی خواب کے ذریعے بتلا دیا جائے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ 7 دن کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو جواب مل جائے گا، لیکن اگر پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کوئی خواب آ جاتا ہے تو پھر 7 دن پورے کرنے ضروری نہیں رہیں گے. اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ استخارہ اگر ٹھیک آتا ہے پھر تو آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر ٹھیک نہ آئے تو پھر اس کام کو نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ ایک مشورہ کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ مل رہا ہے، رہنمائی مل رہی ہے کہ یہ کام نہ کریں، آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اگر آپ پھر بھی اس کام کو کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور اپنے اوپر ایک وبال آنے کو آپ دعوت دے رہے ہوں گے. تو میری یہ درخواست ہے کہ ان چیزوں کی نزاکت کو اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. العلا بكماله كشف الدجى بجماله.